نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہماری جو کلام ہے یعنی کراس ٹاک کنورسیشن وہ ڈیولپ ہو سکے۔ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن کا جو انداز ہے کیوریوسٹی والا ہے اور نئی چیز نئی بات کا انتظار جو ہوتا ہے نا وہ کیوریوسٹی کلام میں رہتی ہے۔ جیسے الحمد تمام تعریف تو بات آتی ہے کس کے لیے، تو للہ، اور اللہ کے لیے کیوں تعریف ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے دیر مسٹ بی سم ریزن، اور وہ کیا ہے کہ الذی انزل نازل کیا کہاں سے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یعنی دو ڈفرنٹ ٹائپ آف جو ورڈز ہیں۔ زمین جو گریویٹیشنل فورس کے ساتھ چلتی ہے اور کاسموس اسپیس اس کی الگ ایک سائنس ہے۔ تو وہاں انزالہ ہوا، اور انزالہ کیا ہوا، کس پہ ہوا؟ علی عبدہ، اپنے پیارے بندے پر۔ اور اپنے پیارے بندے پہ کیا چیز اس نے جس کی بنا پہ اللہ اپنی تعریف فرما رہے ہیں وہ یہ کہ میں نے اس کو کتاب دی، اس کو میں نے چھوڑا نہیں۔ اور کتاب میں اس کوالٹی پھر اللہ نے بتائی کہ میرا سب سے بڑا میریکل یہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی ایوج نہیں ہے، کوئی ٹینجنٹ نہیں ہے، اور یہ قائم و دائم ہے تا قیامت یہ چیز چلتی رہے گی۔ اس ٹینجنٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا میریکل ہے جو تا قیامت رہے گا، اور سب کے لیے اوپن چیلنج ہے اس جیسی کوئی چیز لے آؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک ایسی کتاب جو انسان کی پیدائش سے پہلے کی بات کرتی ہے، زمین کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات کرتی ہے، ہسٹری کی بات کرتی ہے، لیکن ہسٹوریکل ڈیٹا کی بات نہیں کرتی بلکہ لیسنز کی بات کرتی ہے۔ قرآن آپ کو ڈیٹا نہیں دیتا، قرآن آپ کو لیسنز اورینٹڈ کتاب ہے۔ یہ بک بہت ڈیفرنٹ ہے باقی کتابوں سے، اور انسان کے مرنے کے بعد، کائنات کے ختم ہونے کے بعد کا بھی یہ کتاب ذکر کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ باتیں کوئی خواب نہیں ہے، کوئی کسی کی اختراع نہیں ہے۔ اگر اختراع ہے تو اس جیسی ایک اختراع بنا کے دکھا دو۔ اور انسان آج اپنی آئی ٹی پہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اتنا اندھا اور بہرا ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک وہ اس آیت نہیں لا سکا۔ اور ہم نے ایک اور بھی دیکھا کہ سورہ فاتحہ کا ابتدا الحمد، اس سورت کا فاتحہ الحمد، قرآن کا پہلا لفظ الحمد، آخری لفظ ناس۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس ناس کو سورہ فاتحہ میں پھر بتایا کہ رحمان اور رحیم بھی ہوں لیکن مالک یوم الدین بھی ہوں۔ پھر ہدایت کی بات کی، 3 راستے بھی دکھائے۔ یہاں پہ بھی اس انسان کو عبد ہی کہا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اور سورہ بقرہ میں جا کے کیا ہدی للمتقین، میرا بندہ کون ہے؟ جو ہدی للمتقین ہوگا۔ تو قرآن کے کراس ریفرنسز اسٹیبلش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک آیت میں بھی کہانی ہے اور آیتوں کے کراس ریفرنسز میں بھی آپ کو پوری ایک کہانی سمجھ آتی ہے۔ بالکل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے تھوڑا سا جیسے کیرٹ اور سٹک ایک انسان کے ساتھ چلتا ہے، تو پہلے تو تھوڑا سا سٹک دکھائی کہ تمہیں ڈرایا جا رہا ہے اس شدید عذاب سے کہ اگر تم میرے بندے نہ بنے تو، ٹھیک ہے نا، میرے بندے نہ بنے تو شدید عذاب، اور وہ شدید عذاب بھی اس کا ہوگا جو رب الکائنات ہے، تو ظاہر ہے وہ اسی کی کوالٹی کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھیے اس کی کوالٹی کیا ہے۔ انسان کو جب یہاں عذاب دیا جاتا ہے، سرنج لگا دی جاتی ہے زہر کی، پھانسی لگا دیا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، ختم کہانی۔ اللہ کا عذاب کیا ہے کہ انسان کو موت ہی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج انسان، پھر آگے بات ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ لیکن میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ان لوگوں جو عمل کریں گے صالح۔ یاد رکھیں یہاں المسلمین نہیں آیا، یہ المسلمین نہیں المؤمنین ہے۔ تو ہم مسلمانوں نے جو اپنے نزدیک ایک اپنے لیے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، ان کے سوچنے کے لیے مقام ہے کہ بشارت مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے نہیں ہے۔ اور مومن کے لیے کیا بشارت ہے کہ یعملون الصالحات، کے وہ جو نیک اعمال کریں گے۔ اچھا، اب ایک تو مومن وہ ہے
ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے احکامات پہ اس پہ ایمان لائے بغیر عمل کرتا ہے. مثلا اخلاقیات کی بات کر لیں، عمل کی بات کر لیں، تو دنیا میں جو خلافت ہے وہ علم اور اخلاق، علم اور انصاف، ان کی بیس پر ہے. آخرت میں جو بشارت ہے وہ مومنین کی ہے جو اللہ پہ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر اللہ نے دوبارہ انذار کی طرف لے گئے کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ جو اپنے اللہ کے نزدیک ولد، اولاد لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، کسی شخص نے دوسری شادی کی، اس سے اولاد ہوگی اور اس نے پہلی وائف کو نہیں بتایا، یا دوسری وائف کو نہیں پتا تھا کہ اس کی پہلی شادی ہے، اور جب وہ ریویل کرتا ہے تو کتنی شدید قسم کی ریزنٹمنٹ آتی ہے. انسان اپنے ساتھ بندر بانڈ برداشت نہیں کرتا، نہ وائف کرتی ہے نہ بچے کرتے ہیں. رب کائنات کے اوپر اتنی بڑی اختراع سوچنے کی بات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا فائدہ ہوگا یہ عذاب دینے کا. بھائی ہم انسان جب اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، تو رب کائنات کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قول اتخذ اللہ ولدا، اور ولدا صرف اولاد نہیں ہے، ولدا فالس ہوپ ہے، فالس باتیں ہیں. اور یہ فالس باتیں کون کرتے ہیں؟ یہ بھی مذہبی لوگ کرتے ہیں. ڈفرنٹ رسومات دین میں بنا دیتے ہیں جن سے ان کا کاروبار چلتا ہے. اور ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی رسومات اور آج ہمارے ہاں ایون نیشنل لیول پہ بھی وہ کچھ رسومات بنائی جاتی ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھی. صحیح. چلے انہوں نے نہیں منائی، ان کے صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین کے دور میں وہ رسومات نہیں تھی جس کو آج ہم نیشنل کلچر کہتے ہیں، ریلیجس فیسٹیولز کا نام دے دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو سمجھنا کہ ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم نے اللہ کے قرآن اور حدیث سے بیسیکلی اپنی دیکھنی ہے. لٹمس ٹیسٹ ہمارا وہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ. اب فرینکلی کسی رسومات کا پوچھ لیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا. They don't have any knowledge. ٹھیک ہے نا؟ آپ ارد گرد دیکھیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا، صرف ایک جواب ہوگا لی آبائہم، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا. اچھا انسان بڑا عجیب ہے، جہاں ذاتی پسند نہ پسند آ جائے تو کلچر کو بھی نہیں دیکھتا، نہ ویلیوز کو، نہ ماں باپ کو. لیکن جہاں مذہب کی بات آ جائے، لیکن اس سے انٹرسٹ سے کلیش نہیں کرتا وہ حصہ. اگر اس کے انٹرسٹ سے کلیش کرتے انسان نہیں سنتا، لیکن اگر اس کی انٹرسٹ کے ساتھ مذہبی رسومات کلیش نہیں کرتی، انسان اس کو لے کے چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. کتنا ہی برا، بہت ہی برا، بہت ہی بڑا کلمہ یہ لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ فالس ہوپ بنا لیتے ہیں. یقولون کاذبا. یہ دیکھیں رسومات ہوتی کیا ہے. ہم بہت ساری رسومات دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں رسومات کے وقت عموماً فرائض بھلا دیے جاتے ہیں لیکن وہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اگر اپنے آبجیکٹو کو چھوڑ کر چھوٹی موٹی چیزوں میں پھنس جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اپنا آبجیکٹو حل نہیں کیا. نہیں کیا. تو مومن کا آبجیکٹو تو اللہ کے ساتھ تھا، اس نے کس کے ساتھ ڈال دیا؟ ولد کے ساتھ اور آبائہم کے ساتھ. تو ظاہر ہے پھر تو آبجیکٹو پہ نہیں پہنچے گا وہ. پھر ہم نے پڑھا تھا انا جعلنا ما علی الارض زینہ، زینت. اللہ نے زمین پہ زینت بنا دی جس میں سٹیٹس ہے، جس میں سٹیٹس کے ساتھ ظاہر ہے گھر بھی آتا ہے، بینک بھی آتا ہے، ہر چیز آتی ہے، گاڑی وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ اور آئیڈلز بھی آتے ہیں. آج کل ہمارا دور آئیڈل ورشپس کا ہے. آئیڈل ورشپ ایک تو وہ ہوتی ہے، امریکن آئیڈلز آر ناٹ اسٹیچوز. امریکن آئیڈلز کا پروگرام اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ اسٹیچوز نہیں ہے. ہمارے ہاں
ایڈ کے لیے ایک پرسنالٹی کو ایک وہ بنا دیا جاتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، فگر بنا دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پرسنالٹی جو ہوتی ہے ان کو آئیکن بنا دیتے ہیں. آئیکنز بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ ایڈ کا آئیکن بن جاتا ہے. جی ہم نے اس کو ایمبیسڈر بنا دیا، مس ہوں ایمبیسڈر بنا دیا، فلاں ہوں ایکٹرز کو فلاں چیز کا ایمبیسڈر بنا دیا. ہوں یہ بھی آئیڈل ورشپ ہے. اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو ہوں جو وہ کرے گی وہ آپ کریں گے. ہمارے زمانے میں کپڑا پھٹ جاتا تھا تو بچہ پہنتا نہیں تھا. آج اس ہوں کپڑے کو ہم خود پھاڑتے ہیں یار کہ فیشن لگے، کیونکہ ایک آئیڈل نے ہمارے سامنے کر کے دکھا دیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں آئیڈل ورشپس کی فارم بدل گئی. سٹیچوز کی جگہ لوگوں نے لے لی، سٹیچوز کی جگہ آئیڈیالوجیز نے لے لی. بالکل. آج اگر آپ دینی لباس پہن لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. یہ بھی آئیڈل ورشپ ہے، کیونکہ آپ نے ایک آئیڈیالوجی کو اپنا آئیڈل بنا لیا. بالکل. تو ایکچولی جب آپ ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو ایک سے ایک نئی چیز نظر آئے گی. اور صحیح. اللہ نے پھر کہا کہ جو زینت بنائی ہے، انسان کو پیدا کیا، ساتھ بتا دیا کہ تم ٹیسٹ بنائے گئے ہو، تمہارے ساتھ میں نے کتاب دے دی. اور کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمین پہ تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے جو خوبصورت ہے، جس کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہو. ہمارے ہاں سب سے بڑا خواب ہوتا ہے اپنا گھر بنانا. پھر جتنے پیسے ہوں گے پھر اس طرح ہم اپنا سٹیٹس ایلیویٹ کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ زینت کی باتیں ہیں. اور اللہ نے کہا یہ زینت میں نے بنائی ہے تمہارے لیے. کیوں بنائی ہے؟ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لِنَبْلُوَهُمْ ایگزام کے لیے. احسن کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. یعنی دوڑ اس میں ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دوڑ ایوم احسن عملہ کو زینت کی طرف لے جاتے ہیں. ہم پارٹی کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، ہاؤس وارمنگ پارٹی. ہاؤس وارم میں ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ الحمدللہ میرے گھر میں چھت آ گئی. ہم بتانا چاہتے ہیں دیکھو میں نے کتنا خوبصورت گھر بنایا، میں نے تمہارے گھر سے زیادہ خوبصورت گھر بنایا. اور یہی کام ہماری رسومات میں ہوتا ہے، جہاں لی آبائہم ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ ہے، یہ ایگزام ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر اللہ نے کہا ما علیہا سعیدن جروزا. اب یہ سعیدن جروزا چٹیل میدان کس کو کر دے گا؟ زمین کو، زمین کی زینت کو. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ہم نے کل ایک بات کی تھی ایکو سسٹم کی. اب یہ ایکو سسٹم کے دو چھوٹے سے میں نے امیجز ڈالے تھے. ایکو سسٹم ہے کیا؟ دیکھیں یہ پورا ایکو سسٹم انڈولیٹنگ گراؤنڈ کی وجہ سے ہے، گریڈینٹ کی وجہ سے ہے. آپ کی برف کے لیے اونچائی چاہیے، آپ کو بارش کے لیے پہاڑ چاہیے، درخت چاہیے. پھر پانی کو اوپر سے نیچے آنے کے لیے گریڈینٹ چاہیے. آپ کی انسان کی پوری زندگی جو سروائیول ہے وہ ایکو سسٹم کے ساتھ ہے. ایکو سسٹم کا سروائیول گریڈینٹ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سعیدن جروزا. اب آپ بتا دیں اگر زمین برابر ہو جائے سمندر کے، کیا برف پڑے گی؟ صحیح بات ہے. کیا بارش ہوگی؟ بارش ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جب زمین برابر ہوگی تو درخت بھی تو برابر ہوں گے. بالکل. تو اللہ نے آپ کو ایکو سسٹم کا یہاں پہ بتا دیا کہ میں اس کو تباہ کر دوں گا. یہ جو خوبصورت چیزیں ہیں کہ ہمارا گیسٹ ہاؤس ہے، آپ نے جانا ہے جی، ہمارا وہ کیا نام ہے، یہ فارم ہاؤس ہے، یہ سب سعیدن جروزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتا، تم گمان کرتے ہو کہ اصحاب کاف اور رقیم یعنی سیم چیز ہے. یہ زیادہ عجیب نشانی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بیسیکلی بتا رہا ہے اب انسانوں کو دیکھیں. نبی آیا معجزہ دکھا دو. کتاب کی بات نہیں کی، ہدایت کی بات نہیں کی، آئیڈیالوجی کی بات نہیں کی، معجزہ چاہیے. آج کے دور میں بھی وہ پیر صاحب بڑے کرامت والے جی. ٹھیک ہے. قرآن کی بات نہیں، ہدایت کی بات نہیں. اینڈ وی نو آج کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. سب سے بڑا ویپن ہے.
بالکل صحیح. آج کسی ملک کو آپ نے قابو کرنا ہے، ان کی آئیڈیالوجی پہ آپ قبضہ کر لیں. آج دیکھ لیں، صحیح. ہمارے تو والدین نے پاکستان بنتے دیکھا تھا. ہوں. اس زمانے میں گھر میں قصے کہانیاں ہوتے تھے 47 کی مائگریشن کے، بالکل. کچھ کانوں میں باتیں پڑتی تھی. آج فرینکلی ہمارے بچے کے ذہن میں کوئی آئیڈیالوجی ہے؟ ہوں. مشکل ہے. آج ہمارا میڈیا، ہمارے انسٹرکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان دین کے نام پہ بنا تھا یا اکانومی کے نام پہ بنا تھا. شک کا پودا اتنا اندر جا چکا ہے، ڈیپ ڈاؤن ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے، اور خاص طور ہمارے بچوں میں ڈال دیا ہے. ہم نے تو لوریاں سنی ہے پاکستان بننے کی، ہمارے بچوں نے نہیں سنی. صحیح. کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو تو زینت کی بات کہی، لِنَبْلُوَہُم تو بتایا ہی نہیں. تو ان کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی آئیڈیالوجی. اینڈ وی نو آج جو اسکالرشپ آ رہے ہیں، کیا امریکہ 100% لٹریٹ ہے؟ وہاں غریب نہیں ہے. ہمارے بچے کیوں اسکالرشپ پہ جاتے ہیں، برائٹ اسکالرشپ پہ؟ اور آپ سب کے فیملی میں کوئی نہ کوئی بچہ گیا ہوگا برائٹ اسکالرشپ پہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا مائنڈ سیٹ چینج ہو کے وہ بچے آتے ہیں. ہم نے او اے لیول میں من کا دیکھا کیا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ سسٹم از ٹو گڈ، لیکن مسئلہ ہی اس سسٹم کی آئیڈیالوجی کہیں اور لے کے جا رہی ہے. صحیح بات ہے. سسٹم کی بات نہیں ہے، سسٹم نو ڈاؤٹ او اے لیول کا ونڈرفل ایز کمپیئر ٹو آور میٹرک سسٹم، لیکن اس کے اندر جو ہڈن آئیڈیالوجی ہے نہ ہمارے ٹیچر کو پتا ہے. نتیجہ در کیا کہا جاتا ہے؟ عائشہ نے کہا تھا. میٹرک کے سسٹم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتا ہے، او لیول میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں آتا. تو ہم نے اپنے بڑوں کی رسپیکٹ ختم کر دی. اے لیول میں اسلامیات ہے ہی نہیں، اور ہنس کے کہا جاتا ہے اے لیول میں سر اسلامیات تو نہیں پڑھائی جاتی. کون پڑھتا ہے؟ دس از دیٹ ویپن جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی. آج ہمیں کہا جا رہا ہے آئیڈیالوجی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زینت ہی سب کچھ ہے. لیکن ان کے ہاں دیکھ لیں، اگر آپ کا کوئی وہاں پہ ہے، یورپ میں رہتا ہے، اور اگر آپ کے ان کے گھر کے پاس جوز رہتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا آج بھی یورپ میں جوز جہاں جہاں جوز ہیں ان کے کچن میں دو حصے ہیں، ایک گوشت کا اور بغیر نان میٹ کا. اس کی سٹوریج بھی الگ ہے، اس کی صفائی بھی الگ ہے. ان کے گھر میں یہ گیجٹس ہی نہیں ہے جوز کے گھر میں، اور ہمیں بڑھایا جاتا ہے کہ جی آئیڈیالوجی بکواس چیز ہے، اور ان کے ہاں آئیڈیالوجی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج یوکرین اور رشیا کا مسئلہ چل رہا ہے، آج امریکہ سعودیہ کو چھوڑ کے ایران کی طرف پھر رہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری آئیڈیالوجی سے ایک جیسے نہیں ہے، سو ہم نے اپنی پالیسی چینج کر دی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آئیڈیالوجی کچھ نہیں. ہمارے ٹیچر، ہمارے جو بھی تھنک ٹینک سو کال، جن کو ہم تھنک ٹینک کہتے ہیں، وہ اپنی قوم کو ٹیکا لگا رہے ہیں سونے کا کہ سو جاؤ. کوئی آئیڈیالوجی نہیں، اٹ از آل زینت. آپ دیکھ لیں ہمارا پورا سسٹم زینت پہ چل رہا ہے. بچے کو سٹیٹس بتایا جاتا ہے، عزت کا معیار زینت ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور یہ جو زینت ہے زمین کی، اس کو میں سعیداً جرزا کر دوں گا. بالکل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم انشاءاللہ کسی کا کوئی کوشچن ہے تاکہ پھر ہم یہ ریویژن تھی ساری، کسی کا کوئی کوشچن کوئی شیئر کرنا ہو تو کائنڈلی کر دیجئے. جی سر آگے چلتے ہیں میرے خیال. جی جی. آج میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ بیکاز آپ کی میم آواز بہت ہلکی آ رہی ہے مجھے. میری ابھی ٹھیک ہے سر؟ مائک تو میرا ٹھیک ہی ہے. نہیں سر آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. اچھا آپ کو میری ٹھیک آ رہی ہے آواز. اچھا اب ہم آتے ہیں اصحاب کہف کے قصے پر. اصحاب کہف کا قصہ رومن امپائر کے دور میں ہوا تھا. رومنز کا اگر ہم دور دیکھیں 27 BC بیفور کرائسٹ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ جو کیلنڈر ہے نا، اگر پھر ماؤں کی بات آ جائے گی، یا ہماری جو مطلب ہماری سے مراد ہے یہ 40 والے لوگ یا 35 والے لوگ،
ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرا پتر ادو پیدا سی جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی سی. تو پرانا جو دور تھا وہ چلتا تھا اوکیزنس کے ریفرنس سے, ڈیٹیں نہیں ہوتی ایسا تھی, ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. پہلا دور بھی ایسا تھا, لیکن بعد میں لوگوں نے پھر بیفور کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ریفرنس سے کیا, کچھ نے کروسیفیکیشن کو کیا, ہم مسلمانوں نے بعد میں ہجری کیلنڈر ایجاد کیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو دیز ڈیٹس آر ایسٹیمیٹڈ ون, ٹھیک ہے کہ نہیں, ہسٹورین نے. تو رومن امپائر کی جو ہم عروج اور زوال دیکھتے ہیں, زوال سے مراد ختم ہونا نہیں ہے, زوال سے مراد ہے کہ جو ایکسٹریم ایپک پہ آئے تھے وہ نیچے آیا. تو 27 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 27 سال پہلے, اور ان کے بعد 476 AD, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کے درمیان آیا. ان میں ان کے تین دور آئے, کنگز کے, ریپبلکنز کے, اور پھر ایک امپائر, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ رشین رومن امپائر دیکھ لیں تو آپ کو پورا یورپ یوں سمجھ لیں کہ میڈیٹرینین سی جو ہے نا وہ چاروں طرف سے رومن امپائر کی, ٹھیک ہے نا, سمپل سائک میں آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. بالکل. اچھا, اس میں پھر ہوا کہ آگے تبرس تھا دور 14 یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے نا وہ تبرس وہاں پہ ایک رولر تھا رومن امپائر میں 14 to 37. ان کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ رومنز اور جوز نے مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کہہ لیں, ان کے ریفرنس سے ہمارے یا کروسیفیکیشن کہہ لیں, مطلب جو بھی ایک پورا گیم ہوئی تھی وہ رومنز کا اور جوز کی ملی بھگت سے یہ کام ہوا تھا, ٹھیک. اچھا, ہوا کیا تھا بیسیکلی, جو اصحاب کہف کا ہمیں واقعہ ملتا ہے یہ اس میں ڈیٹس کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ تقریباً 250 AD اور 550 AD, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 570 میں پیدا ہوئے, ان سے 20 سال پہلے کا یہ قصہ بنتا ہے. یہ میں ایسٹیمیٹڈ ڈیٹس آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ان کی جو اصحاب کہف کی جو لوکیشن ہے اٹ میں بھی امان جو جارڈن میں ہے, ٹھیک جی. اور اچھا, اصحاب کہف کا جو ذکر آتا ہے جس میں انہوں ایکچولی ایک رومن ایمپرر تھا ٹرجن ڈیشیس, ٹھیک ہے, دقیانوس بھی کہتے ہیں. یہ 249 to 251 کا تقریباً دور تھا. یہ پولیتھس تھا, یعنی مشرک تھا, بتوں کی پوجا کرتا تھا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایمپرر کا مذہب ہوتا تھا وہی عوام نے قبول کرنا ہوتا تھا. تو جب ڈیشیس آیا اصحاب کہف کے ایریا میں تو وہاں پہ یہ تھا کہ آفیشلی سیکریفائس کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اصحاب کہف نے انکار کیا اس بات سے, اور پھر وہ چلے گئے غار میں, اور دوبارہ ان کا جو ظہور 300 سال کے بعد جو آتا ہے وہ ایک تو ہے جولیس سیزر, یہ اس وقت کرسچن ہو گیا تھا, اور اس کے زمانے میں یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا, ٹھیک ہے. بالکل. ایک رومن امپائر جو مشرک تھا اس دور میں وہ سو گئے, اور ایک وہ امپائر جو کرسچن تھا اس کے دور میں روح کے اوپر باتیں ہو رہی تھی, انسان کی زندہ ہونے پہ باتیں ہو رہی تھی. اس وقت اصحاب کہف جاگے, ٹھیک. جی بالکل. اچھا, ایک تو ہمیں جارڈن ملتا ہے اور دوسرا ہمیں ٹرکی میں جگہ ملتی ہے جس کو ازمیر بھی کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی جگہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی اصحاب کہف کی لوکیشن بھی انسائکلوپیڈیا میں سرٹین نہیں ہے, اصحاب کہف کے نمبرز بھی سرٹین نہیں ہے, اور اصحاب کہف کی ٹائمنگ بھی کنفرم نہیں ہے. نہیں ہے. بات کلیئر ہوگی نہ, لوکیشن کنفرم ہے, آرکیولوجسٹ لوکیشن کنفرم نہیں کر سکتے. مختلف ملک اس کے لیے اپنا ٹورزم کے لیے کہانیاں ڈالتے ہیں کہ جی پیر صاحب سے مزار ہی ہے گئے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اس سے وہ ظاہر دے گیٹ بنی. تو مختلف جگہوں پہ ان کے متعلق آتا ہے کہ اصحاب کہف یہاں بیسیکلی یہ اصحاب کہف کا غار تھا,
اور وہ پھر اس کو انہوں نے باقاعدہ اس کا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن کلیئرٹی نہیں ہے، نہ لوکیشن کی کلیئرٹی ہے، نہ نمبر آف اصحاب کہف کی کلیئرٹی ہے، اور نہ ہی ان کے ٹائم کی ہے. میں یہ ڈیشز والا یہ کہہ رہا ہوں، یہ اس پہ بھی ڈاؤٹس ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ جارڈن امان میں ہے، یہ جیسے انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا کہف، اہل کہف، یہ امان جارڈن میں، وہاں پہ پراپر انہوں نے وہ جو جی جس کو ہم بالکل. کہتے ہیں نا رقیم، رقیم ہوتا ہے کتبہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی ہوں لگا ہوا، اور یہ آپ کو اس بیچ میں بھی ملے گا. اور بھی بہت ساری سائٹس ہیں، آپ نیٹ پہ جائیں گے تو ایک عجیب کنفیوژن ہے. میرا خیال ہے مجھے کوئی 4-5 گھنٹے لگے، اور پھر میں نے اسی کو چھوڑ دیا تھا بیڈ جاب، کہ کلیئرٹی نہیں مل رہی تھی. آپ ویسے ڈفرینٹ سائٹ زیادہ پہ، خیال سر، زیادہ خیال جارڈن کے لیے ہے. ہاں جی بالکل، وہ لیکن وہی بات ہے نا کہ اصل کلیئر میں جس نہیں ہے. چیز کی طرف یہ مانے والے ہیں نا، وہ کہ ہوں یہ ہم بات کیوں کریں کہ 3 چیزوں پہ کلیئرٹی نہیں، ٹائم کی، جی بالکل. نمبرز کی، لوکیشن ہوں کی. بالکل اچھا، بالکل. جو بات آتی ہے 3 سے 10 لوگوں کا قصہ آتا ہے انسائکلوپیڈیا میں. ڈیز کا بھی فرق ہے کہ 195 ڈیز وہ سوئے رہے یا 372 ڈیز، یعنی 200 سے 400 دنوں کے درمیان کا اختلاف بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ 309 کی فگر ڈالتا ہے. جی بالکل. اگر 300 کو سمجھیں تو وہ سولر ڈیز بنتے ہیں، اور 309 کو دیکھا جائے تو لینر ڈیز، تو دونوں مل کے ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے البتہ یہ ڈیز 300 بھی کہا ہے، اور 309. جب لوگوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ 300 شمسی سال سے بنتے ہیں، اور 309 جو ہے وہ قمری سال سے، جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کے مطابق بنتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح صحیح. اچھا یار، ایک نقشہ میرا، چلیں وہ میں نقشہ، اچھا میں ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ کر دوں. وہ ایک نقشہ وہ دوسری سلائیڈ پہ چلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیے تھے حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلے لے کر. تو وہ بالکل. بحرین بھی گئے، وہ یمن بھی گئے، وہ فلسطین بھی گئے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بحرین بھی گئے، یمن بھی گئے، اور فلسطین بھی گئے. اگلا چیز ہے لیکن. اب اس لیکن کو اپنے ذہن میں ایک طرف سنبھال کے رکھ لیجئے، اس لیکن کو ہم آگے لنک کریں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک. اچھا، اب یہ انسائکلوپیڈیا میں آپ کو ملے گا کہ اصحاب کہف کا واقعہ جب قرآن پہ پڑھتے نا تو تھوڑا سا وہ، ہم اگین میں بات کہوں گا کہ کیا ہمیں قرآن پہ اتنا یقین ہے جتنا انسائکلوپیڈیا پہ ہے. تو چلیں قرآن کی بات کو ہم انسائکلوپیڈیا سے دیکھتے ہیں. تو انسائکلوپیڈیا کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا 200 مینوسکرپٹس، اس زمانے میں وہ چھالوں سے کتابیں نہیں ہوتی تھی تو اس میں لکھا جاتا تھا، اور اس کا جو ذکر ہے مختلف لینگویجز میں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا قصہ 9 سے 13 سینچری تک چلتا رہا. اس میں جو ایریاز تھے، مزے کی بات ہے، وہ انگلینڈ سے لے کے آپ کے ٹرکی، آرمینیا سے لے کے ایتھوپیا کے درمیان میں جہاں بیزنٹین امپائر تھی، وہاں چاروں طرف اس کے قصے پھیلے ہوئے تھے. یعنی قرآن جو اصحاب کہف کی بات کرتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کے اچنبے کی بات ہے. آپ کی آج بھی ہسٹری میں اس کا ذکر نان مسلم کی ہسٹری میں موجود ہے. صحیح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس کو اصحاب کہف کو 7 سلیپرز کے نام سے جانتے ہیں. اگر آپ کھولیں گے تو 7 جی سلیپرز آتا ہے. ٹھیک. ایسے ہی. اچھا، اب ہم آگے آتے ہیں. ہم نے قصہ پڑھا تھا کہ جب مشرکین مکہ، انہوں نے جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یا یہ کلام ہے، یہ شاعری ہے کہ نہیں ہے. جب لگتا شاعری ہے، جب پوئٹ سے پوچھتے تھے تو وہ پوئٹ کہتا تھا شاعری ہے بھی نہیں بھی ہے. پھر وہ کہتے تھے جادو ہے. جب جادوگر کے پاس جاتے تھے وہ کہتے جادو ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آتی چیز کیا ہے، یہ کلام کیا ہے. تو کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، اور ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسماعیل میں نبی نہیں تھے، حضرت اسماعیل کے بعد بہت عرصہ نبی نہیں آئے. تو قریش مکہ کے ہاں اللہ کا نام تو تھا، لیکن انبیاء کا ذکر جا چکا تھا. اور جن کو ہم دین حنیف کہتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان لاتے تھے، خانہ کعبہ کو مقدس سمجھتے تھے، لیکن جو قریش مکہ کی بتوں کی پوجا تھی اس کو برا مانتے تھے اور وہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس سے اختلاف نہیں کرتے تھے. مطلب خاموش سائلنٹ پریچر تھے
کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، جس کو ہم دین حنیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صحیح. انبیاء کا ذکر تو ختم ہو گیا تھا، وہ تو بنی اسرائیل جس میں جوز اور کرسچنز آئے اس سائڈ پہ چل رہا تھا، اور وہ سارا ایریا آپ کا ایتھوپیا اور یہ فلسطین والا ایریا بنتا ہے. اور ان میں سے کچھ جوز مائگریٹ کر کے یثرب میں تھے، مدینہ میں تھے. تو یثرب میں دو انہوں نے کہا یار کہ یہ نبی کی بات کرتا ہے اور یہودی بھی نبی کی بات کرتے ہیں، تو آج دیم کہ یہ نبی کیا ہوتا ہے، کیا نشانیاں ہیں. تو دو انہوں نے بھیجے اپنے بندے، اور انہوں نے پھر پوچھا ان جو علماء تھے یہود کے کہ آپ بتائیں یہ نبی کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ask him 3 questions. نمبر 1 روح کیا ہے، جو سورہ اسراء کے آخری آیتوں میں آتا ہے. جی. دوسرا یہ تھا کہ اصحاب کہف کے متعلق ان سے پوچھو کہ کیا قصہ ہے. اور تیسرا آتا ہے کہ ذوالقرنین جن کی مغرب و مشرق میں اپنا بادشاہ تھی، وہ کون تھے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان 3 کوشچنز میں سے 2 کوشچنز کے جواب، ایک کوشچن کا جواب اگر وہ تینوں کے دیتے ہیں، سمجھو وہ نبی نہیں، وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ہے روح کا جواب وہ شخص نہیں دے سکے گا جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے. They went back to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and asked him کہ یار آپ بتائیں کہ ہم آپ سے 3 سوال پوچھتے ہیں، آپ بتائیں. اچھا، اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہفتے والے دن لاتے تھے وحی. تو تقریباً ایک سائیکل تھا جنرلی آتا ہے کہ ہفتے کے دن کا لاتے تھے. تو جس دن یہ کوشچن آنسرز ہو رہے ہیں وہ جمعے کا دن ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کا جواب دیں. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی یہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ لیکن کا. ہم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں، اپنے بچپن میں سفر کیا تھا یمن کا، بحرین کا، فلسطین کا، تجارتی قافلوں کو جاتا. وہاں سے واپس آئے، لیکن ان کی زبان سے ہمیں ہسٹری میں کہیں اصحاب کہف کے متعلق کوئی بات نہیں ملتی. نہیں سمجھے بات؟ دیکھیں ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم اس ایریے کی باتیں کرتے ہیں نا. صحیح. تو آپ نے تجارت کی گیو نیلیاز میں، لیکن کبھی آپ نے اصحاب کہف کے متعلق کوئی ایک لفظ ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتا، نہ ہماری اسلامک ہسٹری میں نہ کہیں اور. پہلی بات. دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوشچن پوچھا گیا تو انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا. ورنہ کیا ہوتا ہے، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں کل بتاؤں گا. صحیح. وہ فوراً جواب دینے کی بات کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. تو آپ نے فوراً جواب نہیں دیا، اس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس اتنا ہی علم تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا. ٹھیک. اب ہوا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین کے مطابق سمجھا کہ کل حضرت جبرائیل آئیں گے، میں سوال پوچھوں گا، مجھے جواب مل جائیں گے، میں ان کو دے دوں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اس کے بعد بھی نہیں آئے. اب انتظار میں پڑ گیا، آلموسٹ ہفتہ ہو گیا. اب لوگ کہانیاں باتیں کرنا شروع ہو گئے، دیکھو نبی کے دعوے کرتے ہیں، اس کو جواب ہی نہیں آتے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. ٹھیک ہے. نبی کے ساتھ بھی ہم تو مسلمان ہو کے اپنے آپ کو جنتی بنا کے بیٹھے ہیں. نبی بھی اگر گناہ نہیں کیا، یاد رکھیں انشاءاللہ نہ کہنا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بڑا سٹیٹس کے لحاظ سے ایک بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پہ بھی اگر ان کی روک ٹوک ہو سکتی ہے، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ صحیح بات. ہم کیوں قال اتخذ اللہ ولدا، ہم نے کہاں سے فالس ہوپ بنا لی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ جو لیکن کی بات تھی وہ اس ریفرنس سے تھی. صحیح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سورہ، اسی لیے سورہ کہف کو دجال کے خلاف ایک ویپن بتایا گیا، اور پھر کہا گیا میرے زمانے میں آئے تو میں تمہیں بچاؤں گا، لیکن میرے بعد آیا تو ہر ایک نے اپنے آپ کو بچانا ہے. نو پپائیت، نو مولویزم. آپ جتنی مرضی بہانے بنا لیں، میں آپ کہ جی مولوی ایسا ہے، مولوی نے دین کو بدنام کر دیا. مولوی نے بدنام نہیں کیا، میں نے بدنام کیا. مجھ سے پوچھا جائے گا.
اللہ will not ask کہ فلاں مولوی نے کہا تھا تمہاری معافی ہے. کیوں؟ ہمیں بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نے دجال کے چاروں ایٹریبیوٹس ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بیسیکلی ہر بندہ ذمہ دار ہے اپنے ایمان کی حفاظت کا. اور آج اس سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس آن لائن لرننگ نے ہمارے بچوں کو وہاں تک انگریس دے دی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاپ اپ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں جو پتہ ہی نہیں چلتی، بلاکر نہیں لگتے ہمارے ہاں. اور جتنا اچھا سکول ہے اتنی خوبصورت اس نے کوئی ٹیم لگا رہا ہے، کوئی فلاں سائٹ بنا رہا ہے، اور وی آر ناٹ نوئنگ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا بچہ دیکھ کے آ رہا ہے. صحیح. تو جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کا ایمان متزلزل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موبائل غلط چیز ہے، استعمال، کوشچن از آف یوز. یہی زینت، یہی اولاد جس کی تربیت اچھی کرے تو صدقہ جاریہ ہے، اور یہی اولاد زندگی میں بھی ڈپریشن بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی جواب پوچھا جائے گا. یہی بیوی، یہی کپڑے، یہی ہمارے اپنا دولت، یہ بھی زینت ہے، اس پہ بھی کوشچن ہے. اسی کو غنی بن جائے تو عثمان غنی بن جائیں گے، ورنہ قارون بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہی علم خضر بھی بنا سکتا ہے، اور یہی علم ہمیں فرعون بھی بنا سکتا ہے. جی کسی نے کوئی بات کہنی تھی؟ سوری ابھی ٹائم بھی 1 منٹ رہ گیا انشاءاللہ. جی کسی نے جی نبیلہ بہن آپ نے ریز ہینڈ کیا ہے یا اچھا سوری غلطی سے ہو گیا. ٹائم ابھی ختم ہونے والا ہے، 1 منٹ ہے. کسی نے بات کرنی ہے؟ مرضی، اگر آپ چاہتے ہیں سیکنڈ سیشن آج کرنا تو سو بسم اللہ، ورنہ انشاءاللہ صبح 4:30 بجے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے جیسے آپ کہتے ہیں. اچھا ہاں جی کسی کچھ کہنا ہے تو کر سکتے سر، کنٹینیو کر لیتے ہیں میرے خیال میں جیسے باقی لوگ سمجھتے ہیں. جی باقی لوگ ذرا تھوڑا سا اگر ہینڈ ریز کرنا آتا ہے. اسکول میں تو کبھی ہم نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، ادھر ہینڈ ریز کرنا چاہتے تو کر دے. ہانیہ نے کر دیا، آمنہ نے کر دیا. کوئی بات نہیں، جن کے بعد ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب پہ آسانی کرے. اگر تو اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو ہم اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہاں جی ابھی تک نوری میں 3 لوگوں نے کیا ہے، تو جیسے میم آپ کہتی ہیں. سر چل لیتے ہیں تھوڑا سا. چلے آپ کنٹینیو کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ یہ باتیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں دوبارہ بھی اس کو آف کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر میں دوبارہ